آخری سواری کہانی ہے اس رات کی جس رات میں ایک لڑکی نے اپنی ہی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بارش اس رات کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ لندن کی سڑکیں تقریباً سنسان ہو چکی تھیں۔ آسمان پر بادل مسلسل گرج رہے تھے اور ہر چند سیکنڈ کے بعد بجلی کی تیز روشنی پورے شہر کو ایک لمحے کے لیے روشن کر دیتی تھی۔ مہین نے اپنی گاڑی پارک کی اور جلدی سے فلیٹ کی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے کپڑے بارش میں بھیگ چکے تھے۔ آج دفتر میں کام کو زیادہ تھا، اس لیے اسے گھر پہنچتے پہنچتے رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ وہ لفٹ سے اوپر پہنچی اور راہداری میں قدم رکھا۔ پورا فلور خاموش تھا۔ صرف کھڑکیوں پر پڑتی بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مہین نے اپنے فلیٹ کے سامنے آ کر بیگ سے چابی نکالی، دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اندر کوئی ابھی ابھی چلا ہو۔ مہین نے سانسیں روک کر ادھر ادھر دیکھا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اندر بڑھی۔ فلیٹ میں اندھیرا تھا۔ وہ ہمیشہ گھر آتے ہی لائٹس آن کیا کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ اگر اس نے لائٹس جلائیں تو شاید وہ کچھ ایسا دیکھ لے گی جیسے وہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ آخر کار اس نے سوئچ آن کیا۔ کمرہ خالی تھا۔ صوفہ اپنی جگہ تھا۔ ٹیبل پر صبح رکھی ہوئی کتاب بھی وہی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مہین نے سکون کا سانس لیا۔ میں بھی پاگل ہو رہی ہوں۔ وہ اپنے جوتے اتار کر کمرے میں آگے بڑھی۔ تبھی کھڑکی کے شیشے پر کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ مہین چونک گئی۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کے قریب گئی۔ پردہ بند تھا۔ اس نے پردے کو تھوڑا سا ہٹایا اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ عمارت کے سامنے سڑک پر ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے کالی ہڈ والی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا اور وہ زمین پر پڑی کسی چیز کو گھسیٹ رہا تھا۔ مہین نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ شخص ایک بڑی سی چیز کو گھسیٹ کر ایک سیاہ گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ پھر ایک بار بجلی چمکی۔ ایک لمحے کے لیے پورا منظر واضح ہو گیا اور مہین کا جسم سن ہو گیا۔ وہ چیز ایک انسان تھی، ایک لاش۔ وہ شخص اسے گھسیٹ کر گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈالنے لگا۔ مہین نے فوراً پردہ چھوڑ دیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز پورے فلیٹ میں سنائی دے رہی ہو۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ پولیس کو کال کرنے ہی والی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر لکھا تھا "ان نون نمبر"۔ مہین نے فون کو دیکھا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ اس نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر اچانک کال بند ہو گئی۔ مہین نے کچھ دیر کو سکون کا سانس لیا، لیکن صرف چند سیکنڈز کے بعد فون دوبارہ بجنے لگا۔ ان نون نمبر۔ اس بار اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے بہت ہچکچاتے ہوئے کال اٹھائی۔ ہیلو؟ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ پھر ایک بھاری اور دھیمی آواز آئی۔ "تم نے اسے دیکھ لیا؟" مہین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ آواز دوبارہ آئی۔ "کھڑکی سے دور ہو جاؤ۔" مہین نے بے اختیار کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر وہ شخص بہت آہستہ سے بولا تھا، "اب تمہاری باری ہے۔
مہین کا سانس رک گیا۔ کیا؟ اگلی لاش تمہاری ہوگی۔ کال منقطع ہو گئی۔ مہین نے چیخ ماری۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور بغیر کچھ سوچے فلیٹ سے باہر بھاگ نکلی۔ وہ بارش میں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ بال بھیگ چکے تھے، سانس پھول چکا تھا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک دور سے وہی کالی گاڑی نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ مہین کے قدم تیز ہو گئے، گاڑی بھی تیز ہو گئی۔ مہین نے سڑک کے کنارے ہاتھ ہلایا۔ اسی وقت ایک دوسری گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا۔ بیٹھ جائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ مہین نے پیچھے دیکھا۔ وہ کالی گاڑی اب بھی دور کھڑی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز۔ ڈرائیور نے دروازہ لاک کیا اور گاڑی چلا دی۔ مہین نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ تھینک گاڈ۔ ڈرائیور نے آئینے میں سے دیکھا۔ آپ کو کوئی فالو کر رہا تھا؟ مہین نے سر ہلایا۔ ہاں۔ پھر اچانک اسے گاڑی کے اندر سے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ مہین نے ناک سکیڑی۔ خون کی بو؟ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ کیسی اسمیل ہے؟ ڈرائیور خاموش رہا تھا۔ مہین نے سامنے دیکھا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر چند پرانی چیزیں پڑی تھیں۔ ایک چاقو، کچھ کپڑے اور ایک عورت کا ہینڈ بیگ۔ مہین کی نظر اس پر جم گئی۔ وہ بیگ بالکل ویسا تھا جیسا اس نے چند منٹ پہلے اپنے فلیٹ کے سامنے موجود لاش کے پاس دیکھا تھا۔ مہین کا دل ڈوب گیا۔ گاڑی روکو۔ ڈرائیور خاموش رہا۔ میں نے کہا گاڑی روکو۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ لاکڈ۔ دروازے بند تھے۔ دروازہ کھولو۔ ڈرائیور نے پہلی بار آئینے میں سے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جس نے مہین کے جسم میں خوف بھر دیا۔ اتنی جلدی کیوں؟ مہین پیچھے ہٹ گئی۔ تم کون ہو؟ ڈرائیور نے جواب نہیں دیا، بس گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ مہین نے فوراً موبائل نکالا، اسکرین دیکھی، نو سگنل۔ اس نے ایمرجنسی کال کرنے کی کوشش کی، کال نہیں گئی۔ پھر اچانک اس کے موبائل پر ایک میسیج آیا، ان نون نمبر۔ میں نے تمہیں کہا تھا گاڑی میں مت بیٹھنا۔ مہین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ ڈرائیور خاموش رہا۔ مہین نے دوبارہ میسیج دیکھا۔ دوسرا میسیج آ چکا تھا، کیونکہ قاتل گاڑی میں ہے۔ مہین نے چیخ کر کہا، گاڑی روکو، گاڑی روکو۔ ڈرائیور نے اچانک بریک لگا دی۔ گاڑی سنسان سڑک پر رک گئی۔ مہین نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس بار دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ فوراً باہر نکلنے لگی کہ ڈرائیور نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مہین چیخی، چھوڑو مجھے۔ اسی لمحے پیچھے سے پولیس کی گاڑی کی لائٹس نظر آئیں۔ ڈرائیور نے مہین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ فوراً پولیس کی طرف بھاگی۔ چند منٹس بعد پولیس نے گاڑی کی تلاشی لی۔ پچھلی سیٹس کے نیچے
ایک بڑا سا بیگ ملا۔ اس کے اندر خون سے بھیگے کپڑے تھے۔ وہی عورت کا ہینڈ بیگ تھا اور ایک موبائل فون۔ پولیس افسر نے موبائل آن کیا۔ اس میں آخری ویڈیو کھلی ہوئی تھی۔ ویڈیو میں ماہین خود نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ کے اندر کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ یعنی کسی نے اسے اس کے فلیٹ کے اندر سے اسے ریکارڈ کیا تھا۔ ماہین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پولیس آفیسر نے اسے دیکھا۔ آپ کے فلیٹ میں کوئی اور بھی تھا؟ ماہین نے فوراً کہا، نہیں۔ پھر وہ رک گئی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، اس رات جب وہ فلیٹ میں داخل ہوئی تھی، اسے واقعی محسوس ہوا تھا کہ کوئی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ پولیس نے اسے واپس اس کے فلیٹ میں چھوڑا۔ دروازہ کھولا گیا۔ فلیٹ خالی تھا، مگر پولیس آفیسر کو بیڈ روم کی الماری کے پیچھے ایک چھوٹا سا کیمرہ ملا۔ ماہین کا جسم سن ہو گیا۔ یہ یہاں کب سے ہے؟ پولیس آفیسر نے کیمرہ نکالتے ہوئے اسے کہا۔ کافی عرصے سے۔ ماہین نے اپنے فلیٹ کو دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا وہ جس جگہ کو اپنا گھر سمجھ رہی تھی، وہاں کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن پولیس نے اسے بتایا کہ گاڑی والا شخص ایک مشتبہ قاتل تھا، مگر سب سے عجیب بات ابھی باقی تھی۔ جس عورت کی لاش ماہین نے رات کو کھڑکی سے دیکھی تھی، وہ عورت مری نہیں تھی، وہ شدید زخمی تھی اور اسے ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ ماہین نے حیرت سے پوچھا، تو پھر وہ دوسری لاش؟ پولیس آفیسر نے اسے دیکھا۔ ہمیں وہاں کوئی لاش نہیں ملی۔ ماہین خاموش ہو گئی۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، آفیسر نے کہا۔ ہمیں وہاں صرف خون کے چند قطرے ملے ہیں۔ ماہین کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اگر وہاں لاش تھی ہی نہیں تو اس نے کیا دیکھا تھا؟ اسی رات ماہین کو دوبارہ فون آیا۔ 2:17۔ وہ فون کو دیکھتی رہی۔ گھنٹی بجتی رہی، پھر اس نے کال اٹھا لی۔ اس بار دوسری طرف وہی آواز تھی، تم بچ گئیں۔ ماہین نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آواز آئی، جس نے تمہیں اس رات بچایا۔ ماہین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ آواز دوبارہ آئی تھی، تم نے جس گاڑی میں بیٹھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ ایک وقفہ، اس کے بعد پھر آواز آئی، وہی گاڑی تمہیں مارنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ماہین کا سانس رک گیا۔ پھر تم نے مجھے وارننگ کیوں دی تھی؟ دوسری طرف سے بہت ہی مدھم آواز آئی، کیونکہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ چند سیکنڈ خاموشی۔ میں چاہتا ہوں تم سچ جان لو، ماہین نے پوچھا۔ کون سا سچ؟ آواز آئی، جس عورت کو تم نے رات کھڑکی سے مرتے دیکھا تھا۔ ماہین کی آنکھیں جم گئیں۔ وہ تمہاری بہن تھی۔ کال بند ہو گئی۔ ماہین کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا، بارش، کالی گاڑی، زمین پر پڑی لڑکی، اور اچانک اسے اپنی ماں کی ایک پرانی بات یاد آئی۔ ماہین
تمہاری ایک بہن تھی۔ وہ بچپن سے سمجھتی آئی تھی کہ یہ صرف ایک خواب تھا، مگر اب وہ جان گئی تھی اس کی بہن زندہ تھی اور کسی نے ابھی اسے مارنے کی کوشش کی تھی، اور اصل قاتل ابھی آزاد تھا۔